كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی ناراضی یا ان کے ناراض ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کا طلبگار ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص سے راضی ہو جائیں گے، اور نتیجے میں لوگ بھی ایسے شخص سے راضی رہیں گے۔ اور جو شخص اللہ کی ناراضی کے باوجود لوگوں کی رضامندی چاہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہے، لوگوں کو راضی کرنا چاہے، تو ایسے شخص سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جائیں گے، اور نتیجتاً لوگ بھی ایسے شخص سے ناراض ہو جائیں گے۔ اتفاق سے آج یہ حدیث مبارکہ اس درس کے لیے جب سامنے آئی تو میں نے غور کیا کہ اس حدیث مبارکہ کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ خلیفہ تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو پیغام بھیجا، کو خط لکھا یا پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے آپ سے کوئی نصیحت طلب کی کہ آپ کوئی نصیحت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات بتلائیے۔ تو جواب میں حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث، یہ فرمان انہیں لکھ کے بھیجا یاد دہانی کے طور پر نصیحت کے لیے۔ اس فرمان پر تو گفتگو کرتے ہیں، مگر یکم محرم الحرام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کی گئی حدیث، اور وہ بھی وہ حدیث جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجی، یہ بذات خود بڑی معنی خیز اور بڑی اہم بات ہے، اور یہ کسی ترتیب یا کسی سوچ اور فکر کے تحت بیان نہیں ہوئی، بلکہ جب اس حدیث کو دیکھا تو اس کا یہ پس منظر نکل آیا۔ تو یہ امر بھی ضروری ہے کہ محرم کے ساتھ ہی ہمارے ہاں جن خرافات کا، غیر اسلامی حرکتوں کا، شریعت کے مخالفت کرنے والے اعمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، گلی گلی، محلے محلے، میڈیا میں اور ہر طرف اللہ کی نافرمانی، معصیت، شیطان کو خوش کرنے والے، طاغوت کو خوش کرنے والے معاملات میں، اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دو جو شخصیات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان دونوں پر طعن و تشنیع اور ان دونوں پر تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حدیث سامنے لے کے آئے ہمارے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتی ہیں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کے طور پہ بھیجی گئی۔ یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی تو عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہونے کے ناطے آپ کے عظمت، آپ کے کردار، آپ کے بارے میں جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام۔ تو اس موقع پر مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ، منہج اور موقف یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، ان کے آپس کے تنازعات اور بسا اوقات انسان ہونے کے ناطے آپس میں جو ان کے مشاجرات ہیں ان پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے بڑے ماں باپ بزرگوں کے درمیان اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو اپنے دامن کو اس اختلاف سے بچاتے ہیں، خود بھاگ کر اس اختلاف میں کودتے نہیں ہیں۔ کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ گھروں میں میاں بیویوں کی لڑائی ہوتی ہے، بسا اوقات حالات سنگینی تک پہنچ جاتے ہیں، مار پیٹ تک پہنچ جاتے ہیں،
مگر اچھی اولاد کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کبھی ساری زندگی ان کے گزرنے کے بعد بھی اپنی نسلوں کو یہ نہیں بتاتے رہتے میرے باپ کی یہ غلطی تھی، میرا باپ میری ماں کو مارتا تھا، یہ میری ماں میرے باپ کی معصیت کرتی تھی، نافرمانی کرتی تھی۔ جو انسان نے دیکھا اس پر وہ خاموش رہتا ہے کہ بڑوں کے معاملات بڑوں کے درمیان تھے۔ یہ ہم عام زندگی میں بھی یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر آئے تو کوئی بدبخت اٹھ کر کوئی انسان، کوئی انفرادی طور پر یا کوئی گروہ ان کے بارے میں زبان دراز کرے، ان کے بارے میں 1300-1400 سال کے بعد فیصلے کرنے لگ جائے کہ فلاں نے فلاں ایسے کر دیتا یا ویسے کر دیتا یا فلاں شخص کی فلاں کے ساتھ زیادتی کی، یہ نوعیت تھی۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کے منہج، ان کے طریقہ کار سے روگردانی ہے۔ اور جو شخص بھی، چاہے وہ اپنے سر پر کوئی بھی ٹوپی پہنتا ہو، وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، شیعہ کہتا ہو، اہل حدیث کہتا ہو، مقلد کہتا ہو، غیر مقلد کہتا ہو، اپنے آپ کو مفکر کہتا ہو، مدبر کہتا ہو، کچھ بھی کہتا ہو، اپنے آپ کو علامہ فہامہ کچھ بھی کہ وہ اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہو، ڈاکٹر کہتا ہو، کچھ بھی کہتا ہو، جو شخص یاد رکھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بارے میں بھی اپنی زبان کھولتا ہے اور منفی بات کرتا ہے، اس شخص کے اندر کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی، کبھی بھی۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر وقتی طور پر ایسے شخص کے اندر خیر نظر بھی آئے تو سمجھ لیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایسے شخص سے، اس کی محفل سے انسان کو جب تک علم نہ ہو تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اگر علم ہو تو اس کی کاٹ کرنی چاہیے، اس کے اوپر حجت تمام کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تعلق، ان کا احترام، ان سے محبت، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت پائی، انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی اور آپ کی معیت میں رہے، آپ کی تربیت میں رہے، آپ کا وقت پایا، اس وجہ سے وہ برگزیدہ ہیں۔ اور قرآن نے فیصلہ صادر کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ بات خاص طور پر پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی ناراضگی کے باوجود یا ناراضی کے باوجود، لوگوں کی خفگی کے باوجود، تحسین نہ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ایسے شخص سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف خود خوش نہیں ہوتے، لوگوں کے دلوں کو بھی ایسے شخص کی طرف موڑ دیتے ہیں، نرم کر دیتے ہیں، اور آخر کار لوگ بھی ایسے شخص کا احترام کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس سے ناراض نہیں رہتے۔ اور یہ قرآن مجید میں اس ایک نہیں متعدد مرتبہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ نیک اعمال کیے جائیں، صالح اعمال کیے جائیں، شریعت کے احکامات بجا لائے جائیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے، اللہ ایسے شخص سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس انسان اگر لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جائے اور ایسا خوش کرنے میں اللہ کو ناراض کر دے، لوگوں کو خوش کرتے ہوئے شریعت کی احکامات کو توڑ دے، لوگوں کو خوش کرتے ہوئے غلط کاموں میں پڑ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ناراض ہوتے ہی ہیں، ایسے شخص سے بالآخر لوگ بھی بد دل ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے لوگوں کے دلوں کو بھی ایسے شخص سے موڑ لیتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اللہ سے تعلق اور محبت کی بات ہے۔ اللہ ہماری ترجیحات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر ترجیح اول اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو تو انسان اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ اگر ترجیح اول اللہ کی ذات نہیں ہے، پھر انسان اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کاروباری پارٹنرز کو، دنیا کے لوگوں کو، حکام کو، حکمرانوں کو، افسران کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید میرے کام بن جائیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو دنیا کے لوگ خوش ہوتے ہیں، اس چکر میں اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے، اپنا مال بھی ضائع کرتا ہے، اپنے وسائل بھی ضائع کرتا ہے، اور نہ ہی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا جی آپ نے ہمارے لیے؟ تو ساری دنیا سے وہ جو ہے نا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ دو عالم سے خفا بندہ دنیا کے ہر شخص سے منہ موڑ لے، صرف رب کو راضی کرے تو رب اس شخص سے راضی ہو کر اپنے بندوں کے دلوں کو بھی ایسے شخص کی طرف موڑ دیتا ہے، مائل کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ رب کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جائے تو اس کا اتنا بڑا انسان کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے، اور ایسا وبال پڑتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رضا کا اہتمام کرنے اور تمام ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور خوش نہیں رہتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
وسلم.